اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درہم سے کچھ زائد نہ تھا، اور 1 درہم یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا غور کرو کہ ہم نے کتنا معاشرہ کیا ہوا۔ ہم تو اپنے مقصد کو ہی بھول چکے ہیں، ہمیں صرف دنیا داری کا ہی پتہ ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ صرف 10 درہم یار، صرف 10 درہم، اور اس پر بھی رو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ والوں کی موت کے قصے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے اور دنیا کی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلوار چلانے لگے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کے گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اس وقت اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت یزید بن شجرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی بات نقل کی گئی۔ ربیع بن بزہ رحمۃ اللہ علیہ ایک عبادت گزار آدمی، بس لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کر رہے تھے اور اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ شراب کا گلاس، تو بھی مجھے پلا، تو بھی مجھے پلا۔ اس طرح حواز میں ایک شخص کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ اس کو لا الہ الا اللہ کہتے تھے اور وہ کہہ رہا تھا 10 روپیے، 11 12 اس کے بالمقابل جن لوگوں نے مرنے کی تیاریاں کر رکھی تھیں وہ دنیا میں موت کو یاد رکھتے تھے، اس کے لیے کچھ کارنامے کر رکھے تھے، ان کے لیے موت ایسی ہی تھی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کا تحفہ بتایا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی جب وفات کا وقت قریب تھا ان کی بیوی کہہ رہی تھی وحزنا، ہائے افسوس تم جا رہے ہو، اور وہ کہہ رہے تھے کیسے مزے کی بات ہے، کیسے لطف کی بات ہے، کل کو دوستوں سے ملیں گے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے، ان کے ساتھیوں سے ملیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت قریب تھا فرمایا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی، نہ اس وجہ سے کہ یہاں نہریں اور باغ لگاؤں، بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کے دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے
ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے۔ فرمانے لگے میں نہ موت کے ڈر سے رو رہا ہوں نہ دنیا کے چھوٹنے سے رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا گیا تو وہ 10 درم سے کچھ زائد نہ تھا، اور 1 درم یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا غور کرو کہ ہم نے کتنا معاشرہ کیا ہوا۔ ہم تو اپنے مقصد کو ہی بھول چکے ہیں، ہمیں صرف دنیا داری کا ہی پتہ ہے۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ صرف 10 درم یار، صرف 10 درم، اور اس پر بھی رو رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بستر پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو نہ انسان ہے نہ جن۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت ہوا تو وہ ہنسے اور فرمایا لِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، لِمِثْلِ ذَلِكَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ۔ اسی جیسی چیزوں کے واسطے لوگوں کو کام کرنا چاہیے، وہاں کی کچھ لذتیں فرحتیں سامنے آئی ہوں گی۔ نیز جب ان کی وفات کا وقت تھا تو انہوں نے اپنے غلام سے جن کا نام نصر تھا فرمایا کہ میرا سر زمین پر رکھ دو۔ وہ رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا کہ رونے کی کیا بات ہے؟ نصر نے کہا آپ ایسی راحتوں میں زندگی گزارتے تھے، اب اس طرح فقیروں کی طرح زمین پر سر رکھ کر مر رہے ہیں۔ فرمانے لگے چپ رہ، میں نے حق تعالی شانوں سے دعا کی تھی میری زندگی مالداروں کی سی ہو اور میری موت فقیروں کی۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے انتقال کا وقت قریب تھا، شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا تو مجھ سے چھوٹ ہی گیا، میرے بس میں نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے مجھے تجھ سے اب تک بھی اطمینان نہیں ہے۔ جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت جنید کے پاس ان کے انتقال کے وقت موجود تھا، وہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ کسی نے عرض کیا کہ یہ وقت ضعف کا ہے، یہ تلاوت کا کیا وقت ہے؟ فرمانے لگے اس سے زیادہ اچھا وقت تلاوت کا کون سا ہوگا، میرا اعمال نامہ اس وقت بند ہو رہا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے انتقال کے قریب پوچھا کہ کچھ فرمانا ہے، کوئی خواہش ہو تو بتا دیں۔ فرمایا صرف یہ خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی معرفت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ممشاد دنیوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے؟ انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا۔ وہ اس کے قریب گیا، وضو کی اور نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ درباری کی ہمشیرہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ جب میرے بھائی کا انتقال ہونے لگا تو ان کا سر میری گود میں تھا، انہوں نے آنکھ کھولی اور فرمانے لگے کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور جنت مزین کر دی گئی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ ابو علی اگرچہ تم اتنے اونچے درجے کی خواہش نہیں کر رہے تھے مگر ہم نے تمہیں اونچے درجے پر پہنچا دیا۔ پھر انہوں نے 2 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے حق کی قسم میں نے کبھی تیرے سوا کسی کی طرف محبت کی نگاہ سے
آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو مجھے اپنی بیمار آنکھوں سے بے چین کر رہا ہے، اور ان رخساروں سے جو حیا کی وجہ سے سرخ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔